اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے۔ جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں۔ انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد کی۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور
امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے۔ جن کو پتا ہوتا ہے نا، وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیں۔ پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ، کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے، تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگ، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، مالک کرم فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو، جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ یہ تعلیم امت کے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کریں اپنی۔ یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا، کارے جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے،
BA किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। जिंदगी तो इतनी सी है, इतनी लंबी मनसूबाबंदी, इसमें आखिरत कहाँ है? इसमें अगर किसी मकाम पर रब की बारगाह में हाजिर होना है तो वो कहाँ है? जो मरने वाले लोग होते हैं उनका तो जीना कुछ और तरह का होता है, जिनको जाना होता है उनका रहना तो कुछ और तरह का होता है, जिनको किसी जगह मुंतकिल होना होता है, जो आरजी मकानों में रहते हैं उनका रहन सहन तो जरा और तरह का होता है। लेकिन जो हमारा अंदाज है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीका कार है, वो तो मुस्तकिल रहने का है। वो तो लगता है कि कभी छोड़ने वाले नहीं है। उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें हम महसूस करें कि हमने छोड़ के जाना है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस दुनिया को हम बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं, हुजूर ने उसकी मिसाल क्या दी? सही मुस्लिम की हदीस है। देखिए कितना खोल कर और कितना आसान करके रसूल पाक हमें बात समझाते हैं। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये वाली जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या, बिल्कुल खोल कर वाजे करके नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह दरिया बह रहा हो और कोई आदमी उसमें उंगली डुबोए, जितना पानी उसकी उंगली को लग गया ये दुनिया है, और जो बाकी ठाठे मारता दरिया पीछे है, समुंदर पीछे है, वो सारा आखिरत है। ये इतनी सी दुनिया है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। इतनी सी दुनिया के लिए इतने पापड़ बेलना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने जुल्म करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने हक जाया करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने लोगों के दिल तोड़ना, इतने हुकूक पे ढाका डालना, इतना जबर करना, लोगों का माल खाना, लोगों को तकलीफ देना, इज्जतें उछालना, इतनी सी दुनिया के लिए हुजूर फरमाने लगे, इतनी सी है ये दुनिया, जितना उंगली को पानी लग गया है वो जन्नत, जो निरी जन्नत नहीं, खुदा का फजल है, जो अल्लाह की अता है अपने बंदों के लिए। मेरे करीम फरमाने लगे, उस जन्नत में वो नेमतें हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि हमारा रब हमें ये जी अता फरमाने वाला है। थोड़ा सा ना 24 घंटों में कुछ टाइम अपनी आखिरत के लिए, अपने सारे मामलात को मुरत्तब करते हुए कुछ जिंदगी के काम अपनी आखिरत के लिए। आप यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, हमने जिसको अपने मिजाज के मुताबिक कम फहम समझा, उससे लेकर दानश्वर तक दौड़ लग गई दुनिया जमा करने की। वो एक सोच हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजारों लोग उनकी खिदमत में आया करते थे, तो कहते हैं राबदा तालब कोई नहीं मिले, इतने जो मिले है तालब ज़रदा हो, ये तो दुआ कराने आए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, ये तो दुआ कराने आए हैं कि जनाब वो मेरा जो है वो फलाना केस उलझ गया। राबदा तालब कोई ना मिले। कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी उससे मुलाकात करा दे, कोई तरीका बताए मालिक मारिफत कैसे देता है। कोई तो ऐसा आता जो कहता कि आओ ना कुछ बातें दर्द की करें, कुछ इश्क रसूल की तुम करो, कुछ मोहब्बत मुस्तफा की मैं करूं। कुछ ऐसे आते जो कहते आओ ना कुछ जिक्र छेड़े सिद्दीक अकबर का, कोई बात करें सैयदना फारूक आजम की, कुछ तज़किरे हो जाए उस्मान गनी के, थोड़ी देर हो ना जाए मौला अली का तज़किरा। कुछ लोग होते ना ऐसे जो इस तरह के होते, लेकिन वो हर वक्त दुनियादारी, हर वक्त अच्छा कहीं उकताते भी हैं ना, थक गए कारोबार कर करके, कहीं उकताते भी हैं तो करते क्या है, सैर करने चले जाते हैं। मैं जी बोर हो गया हूं काम करते करते, चलो मैं अब ठंडे इलाके में चलता हूं। कभी तो ऐसा हो ना तू कहे मैंने बच्चों को भी वक्त दिया है, दोस्तों को भी दिया है, यारों को भी दिया है, सेहत को भी दिया है, मैंने टाइम अपने शौक को भी दिया है, अब मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, ये चंद घंटे मैं सिर्फ रब रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तू जरा जम के कुरान पाक पढ़े, तू जरा ज़ौक से दरूद पाक पढ़े, तू जरा शौक से मेरे महबूब की नात सुने, तू सारा जमाना भूल जाए और तू रज रज के दुआ मांगे, अपने रब की बारगाह में अपनी परेशानियां अर्ज करे, अपने अंदर की कैफियत बयान करे। दिल जो सख्त हो गया है, ज़हन जो सख्त हो गया है, जो तबीयत में वो नूरानियत नहीं आ रही, उसकी तू बात करे।
تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو، ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے، کام نہیں چلتا۔ ایک صاحب آئے، کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں۔ کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں۔ جو میرا رب چاہتا ہو اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیش میں گھر ہے، وہ پردیش میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیش میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، جرت مند نہیں رہتے۔ اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا، وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے، باہمت ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن نا ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی، کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی۔ یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام میں زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام میں زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، یہ تو کسی۔ اور پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ کو کدو مر دے،
वारस शाह ओ कदों मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। वो तो अल्लाह की बारगाह में इनाम पाते हैं। एक पुल है मौत, इस पुल से गुजरते हैं, फिर रब का फजल उन्हें मिलता है। मैं कई दफा कह चुका हूं, फिर कहता हूं, ये जब बहुत टेंशन बढ़ गई ना, डिप्रेशन बहुत बढ़ गया, कोविड-19 के दिन थे, कोरोना के, तो मुझे एक सरकारी इदारे में बुलाया गया जहां उस अमले को मैंने गुफ्तगू करनी थी, उस अमले से जो मरीजों को देख रहा था। कहने लगे, मुझे वहां के जो हेड थे कहने लगे, पीर साहब बड़ा डिप्रेशन बढ़ा है, लोग डर रहे हैं। वक्ती तौर पे खौफ भी बड़ा था। तो मैंने एक साहब से वहां कहा कि इतना खौफ किस बात का? कहने लगे, जी मुझे तो ज्यादा हुजूम आ जाए तो मेरा सांस नहीं निकलता, तो कब्र में तो खिड़की कोई नहीं, तो तसव्वुर सोच सोच के मैं डरता हूं। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मां के पेट में जो रब ऑक्सीजन देता है वो कब्र में भी देगा। तो उन्होंने आपकी तरह सुभान अल्लाह नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर साहब थे ना। सियाने बंदे को समझाना भी काफी सियाने बंदे का काम है, वो ज्यादा सियाने थे। लेकिन ना, सोते को जगाना तो काम है, और अगर जागते को जगाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। वो डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे, जी हजरत साहब, वो तो मां सांस लेती है तो वो बच्चे को जाता है, ऑक्सीजन मां के सांस की बुनियाद पे मिलती है, तो कब्र में वो कैसे होगा? मैंने कहा, चले ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये दलील भी मान लेते हैं। वो जो अंडे से बच्चा निकलता है, वो चारों जानब कोई सुराख होता है? डॉक्टर साहब ने कलम छोड़ दिया, रख दिया। मैंने कहा, चलो ये भी बताओ, जिंदा ही निकलता है? कहने लगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा, सोना भी निकलता है? कहने लगे, बड़ा ही प्यारा होता है। मैंने कहा, इंशाल्लाह जब हम कब्रों से निकलेंगे, मुस्तफा का सदका, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ्दा, रब कहता है तुम जब निकलोगे ना कब्रों से, मुत्तकी मोमिन जब निकलेंगे तो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। ये रब दे परौने होंगे क़यामत में, वो मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे अल्लाह की बारगाह, मेहमान बनाकर। दोस्तों, कब्र सिर्फ दोज़ख का गड़ा नहीं है, दोज़ख का गड़ा भी, लेकिन उसके लिए जिसने दुनिया में रह के सिर्फ दुनिया इकट्ठी की, आखिरत के लिए जमा कुछ नहीं किया, और जिसने यहाँ रह के वहां के लिए कोशिश की, सुबह से शाम तक डरा कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, कहीं हुजूर की बताई हुई हदें माज़अल्लाह मुझसे क्रॉस ना हो जाए। जिसने मोहताज जिंदगी गुजारी, उसकी कब्र गड़ा नहीं, खड्डा नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, रौदतुम मिन रियाज़िल जन्ना, उसकी कब्र तो बाग है, बाग। एक मिनट के लिए सिर्फ सोचना, बंदा फौत और सीधा उसे बाग में छोड़ा है कोई, बाग है कब्र, बाग। और बाग भी मामूली नहीं, मामूली क्यारी नहीं, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग इतना सोना है जिसमें आंख खुलेगी तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले रसूल की नसीब हो। तो खौफ आता है वहां जाते हुए। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, ओ मरहूम आसी ने कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, ओ कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। आज तो मुलाकात। तो ये जो अकीदा आखिरत है, ये इंसान को बुज़दिल नहीं करता, बहादुर कर देता है। जो लोग अकीदा आखिरत नहीं रखते बुज़दिल हो जाते हैं, और लाजमी तौर पर बुज़दिल हो जाते हैं। इसी तरह ये जो अकीदा आखिरत है, ये सब्र और तहम्मुल पैदा करता है इंसानी जिंदगी में, ठहराव पैदा करता है। इंसान महसूस करता है कि कुल दुनिया ये नहीं, आगे भी अल्लाह बड़ा कुछ अता फरमाने वाला है। उसके मिजाज के अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, सुकून रहता है। यानी नहीं भी अगर किसी मजलूम को इंसाफ मिल सका दुनिया में, तो वो फिर भी बेसब्रा नहीं होता, वो ठहराव का शिकार है। उसे पता है क़यामत के दिन भी एक अदालत लगेगी, अल्लाह की बारगाह में जाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को तकलीफ दी होगी तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। तो ये तहम्मुल पैदा करता है, इंसान को एक हौसला होता है कि सारी अदालतें यहां नहीं, क़यामत में भी लगनी। जब इंसान अकीदा आखिरत रखता है ना, तो फिर उसके लिए ना रब के रास्ते में खैरात करना बड़ा आसान हो जाता है। फिर ना वो महसूस करता है कि मैंने सारा कुछ यहाँ के लिए जमा नहीं करना, कुछ मैंने वहां के लिए भी जमा करना है। वो फिर अपनी आखिरत के लिए कुछ ना एक बैंक आखिरत का भी बना लेता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जमा कराता रहता है। उसे पता होता है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, वहां की भी कुछ ना कुछ तैयारी
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا ہے آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا ہے۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا، جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے، اچھا اونٹ وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے ہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے، میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے، ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے کدی کام تے کام ہی نہیں آیا، وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی، وہ سارے شکوے ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا، کس مقام پر۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں، کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے ہی لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں، اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا، ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا، وہ تو پھر دندناتا پھرے گا۔ تو رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے، لہذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں، لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی، پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ۔ محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ
دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے۔ جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں، اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خواہی کا بنایا ہوا تھا۔ ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔